جی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نصاب الصرف میں ہمارا سبق چل رہا ہے، سبق نمبر 17، صفت مشبہ کے بیان میں۔ ہم نے ماشاءاللہ صفت مشبہ کی تعریف پڑھی اور صفت مشبہ کو مختلف طریقوں سے بنانے کے قواعد ہم نے پڑھے، اور صفت مشبہ کے کچھ خاص اوزان ہم نے پڑھ لیے۔ ٹھیک ہے، اس اسلامی بھائی کا مائک آن ہے، آف فرما لیں۔ جن اسلامی بھائی کے آن ہے آف فرما لیں۔ جی، اب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، کریمن اس کا معنی بھی آتا ہے کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا۔ ایسے ہی شریفن، ٹھیک ہے، اس کا معنی آتا ہے شریف مرد، یعنی شرافت اختیار کرنے والا۔ ٹھیک ہے نا، تو پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ صفت مشبہ اور اس میں فاعل ایک طرح کے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ صفت مشبہ کے اندر اور اس میں فاعل کے اندر دو طرح کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا، صفت مشبہ اور اس میں فاعل کے اندر دو طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ جو ہے، صفت مشبہ اس کا جو معنی مصدری ہے، ٹھیک، وہ ذات کے ساتھ میں دائمی طور پر پایا جاتا ہے، یعنی ایک لمبے زمانے تک پایا جاتا ہے، اور ہمیشگی کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ جو ہے، صفت مشبہ وہ صرف اور صرف فعل لازم سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس میں فاعل ہے وہ فعل لازم اور فعل متعدی دونوں سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دو طرح کا فرق ہے بس۔ اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ پہلے آپ دیکھیں اس میں فاعل کسے کہتے ہیں۔ اس میں فاعل، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے اس میں مفعول کے بیان سے جسٹ پہلے آپ نے اس میں فاعل کا بیان پڑھا، کہ جس میں انہوں نے اس میں فاعل کی تعریف کی تھی۔ اس میں فاعل کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ اس میں فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہے، جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا ناصر، مدد کرنے والا۔ پھر سے اس میں فاعل کی تعریف کریں، اس میں فاعل وہ اسم ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس ذات کے ساتھ میں فعل قائم ہے، یعنی جیسے ناصر، اس کا معنی آتا ہے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، ٹھیک۔ تو اس کے ساتھ میں ناصر جو ایک ذات ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے معنی مصدری قائم تو ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، دائمی طور پر نہیں، بلکہ جب تک مدد کر رہا ہے تب تک ناصر ہے یہ، ٹھیک، یہ ختم ہو گیا۔ اب صفت مشبہ، تو صفت مشبہ کی تعریف آپ نے پڑھی کہ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جو ذات اپنے معنی مصدری کے ساتھ دائمی طور پر متصف ہو، یعنی جیسا کہ آپ دیکھیں کریمن، کیا کریمن، تو کریمن کے اندر معنی مصدری ہے کرم کرنا، اور ناصرن کے اندر معنی مصدری ہے مدد کرنا۔ تو یہ جو مدد کرنا ہے ناصر کے ساتھ میں تھوڑے وقت تک قائم ہے جب تک مدد کر رہا ہے، لیکن کریمن جو ہے، کریمن اس کے اندر جو معنی مصدری ہے یعنی کرم کرنا، سخاوت کرنا، سخی ہونا، یہ ایک لمبے زمانے تک قائم ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو جو معنی مصدری اپنی ذات کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، لمبے زمانے تک قائم رہے وہ صفت مشبہ کہلاتی ہے، اور جو کچھ وقت تک قائم رہے تو وہ جو ہے اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہو گیا، یعنی ایک میں دائمی طور پر معنی مصدری پایا جا رہا ہے، اور دوسرے میں جو ہے عارضی طور پر۔ عارضی طور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی آ گیا ہے، کچھ دیر کے بعد میں ختم ہو جائے گا، یہ اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو اسم فاعل ہے یہ فعل لازم سے، فعل متعدی سے، دونوں سے آ جاتا ہے۔ اچھا فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے نصاب الصرف میں پیچھے پڑھا ہے کہ فعل کی جو ہے مفعول کو چاہنے نہ چاہنے وہ کے فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے، ماشاء اللہ ہمارے جسے مدرسہ بھائی سمجھنے کے لیے مفعول بھی ضرورت نہ ہو۔ وہ فعل جو صرف فاعل سے پورا ہو جائے اور اس کو سمجھنے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ اور جس فعل کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی فاعل تو ہے، مفعول کی بھی ضرورت ہو، تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ اب یہ اس میں فاعل جو ہے یہ فعل لازم سے بھی آ جاتا ہے اور فعل متعدی سے بھی آ جاتا ہے، لیکن رہا صفت مشبہ، وہ صرف اور صرف فعل لازم سے آئے گا، فعل متعدی سے کبھی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ آپ دیکھیں اسم فاعل نصر ینصرو سے بھی آ گیا، ٹھیک ہے، جو کہ متعدی تھا، اور یہی اسم فاعل آپ کا جو ہے کرم یکرمو سے بھی آ جائے گا، یعنی کریمن، ٹھیک ہے، یا اور کوئی فعل لازم لے لیجیے آپ، اس سے بھی ہو جائے گا، جیسے جاء یجیء سے جائن آنے والا، جائین آنے والا، تو جائن بولتے ہیں اس کو، جائن آنے والا، تو یہ لازم ہے، اس سے بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن رہا صفت مشبہ، تو یہ جو ہے نصرہ سے آپ نہیں بنا سکتے، اسے نصرہ سے نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ نصرہ جو فعل ہے آپ کا متعدی ہے، ایسے ہی ضربہ سے بھی آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ضربہ جو فعل ہے آپ کا وہ متعدی ہے، تو جو افعال متعدی ہے ان سے آپ صفت مشبہ کو نہیں بنا سکتے، تو صفت مشبہ آپ کا انہی افعال سے آئے گا جو افعال لازم ہیں، اور اس میں بھی سارے افعال سے نہیں بلکہ کچھ سے آتا ہے اور کچھ سے نہیں آتا ہے، یعنی جس سے آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جو ایسی چیز ہے، جو ایسا معنی مصدری ہے جو کہ اپنی ذات کے ساتھ میں جو ہے تا دیر یعنی دائمی طور پر قائم رہ سکتا ہو، اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ آئے گا، دوسرے سے نہیں آئے گا۔ جیسا کہ سخاوت کرنا ایک ایسا فعل ہے جو کہ اپنے ذات کے ساتھ میں، اپنے موصوف کے ساتھ میں دائمی طور پر متصل رہ سکتا ہے، ایسے ہی سننا یہ بھی جو ہے دائمی طور پر قائم رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پیارے اسلامی بھائی اپنی کتاب خلاصۃ النحو میں اس سبق کو تمام اسلامی بھائی جلدی دیکھ لیجیے۔ نصاب الصرف میں پیج نمبر 97 یعنی 97، صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں فرق۔ صفت مشبہ کی دلالت دائمی صفت پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی صفت پر ہوتی ہے جو کہ دائمی طور پر پائی جاتی ہے، اور اس میں فاعل عارضی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ عارضی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہ کسی وجہ سے آ گئی ہے لیکن ختم ہو جائے گی، عارضی صفت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2، دوسرا فرق، صفت مشبہ کے صیغے صرف فعل لازم سے آتے ہیں، جیسے کریمن، شریفن، اور اس میں فاعل کے صیغے فعل لازم اور متعدی دونوں سے آتے ہیں، جیسے ذاہبن اور ضاربن، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو۔ یہاں تک آپ کا سبق نمبر 17 مکمل ہوا، اور اس میں اب آپ کو اس میں صفت مشبہ کی گردان یاد کر کے لے کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں صفت مشبہ کی گردان۔ کریمن سے اس میں فاعل کیا آئے گا؟ کریمن سے اس میں فاعل کا صیغہ کیا آئے گا؟ جی اسی کریمن کے وزن پر ہی آئے گا۔ اب دیکھیے کوئی کریمن کے شخص اگر وزن پر ایسا آئے گا اس ہے، میں فاعل۔ دیکھیے کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ جو سخاوت کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی جوش آ گیا اس کو کہ جمعے کی نماز میں تقریر ہو رہی تھی بہت اچھی، اب اس نے جو تھا سخاوت کر دی، یعنی اس نے خرچہ کر دیا، تو اب وہ جو ہے فی الوقت کریم کہلائے گا، لیکن اس میں فاعل کے معنی میں، صفت مشبہ کے معنی میں نہیں۔ جی ایسے شریفن کے معنی بھی یہ ہے کہ شریف اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں یہی شریفن کے لیکن وزن جو ہے کہ فاعل کے وزن پہ آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ خاص کر استعمال جو ہے ان کا دائمی طور پر ہی رہتا ہے، اور دائمی طور پر یعنی ہی ہر اسم استعمال میں ہے، فاعل صفت اسی مشبہ بن دائمی کے سکتا ہے، لیکن علاوہ ہر میں صفت استعمال مشبہ اس کے میں فاعل نہیں بن سکتا۔ جیسے دیکھیں آپ انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ دھیرے دھیرے یہ پڑھیں گے کہ جو فعل کروما یکرمو جو فعل ہے نا، کروما یکرمو،
تو اس سے جو ہے اس میں فاعل جو ہوتا ہے نا وہ فاعلون کے وزن پر ہی آئے گا. آپ صرف صغیر پڑھیں گے پوری، کرما یکرم کرمن فہو کریمن، تو یہاں پر اس میں فاعل جو ہے وہ کریمن یعنی فاعلون ہی کے وزن پر ہے. تو اس سے اس میں فاعل جو ہے کریمن کے وزن پر ہی آتا ہے، لیکن وہ جو ہے صفت مشبہ کے ہی معنی میں ہوتا ہے. لیکن اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس کو صرف اس میں فاعل کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے. جی پیارے اسلامی بھائیو، اب یہ صفت مشبہ کی گردان دیکھ لیجئے تمام اسلامی بھائی. اس کی گردان ہے، اس میں آپ کو صرف 6 صیغے یاد کر کے لے کر آنا ہے. کتنے؟ صرف 6 صیغے. پہلا صیغہ کریمن، کریمانی، کریمونا، صیغے یہ ہو گئے. اور باقی تھوڑا نیچے آ جائیے، کریمتن، کریمتانی، کریماتن. بس یہ 6 صیغے ہیں آپ کے جو کہ اس میں فاعل کی گردان میں ہیں. باقی جو صیغے ہیں ان صیغوں کو آپ یاد فرما لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے کہ کبھی کبھی انشاءاللہ وہ بھی کام آئیں گے، لیکن 6 صیغے جو ہیں وہ اصل ہیں. کیا؟ کریمن، کریمانی، کریمونا اور کریمتن، کریمتانی، کریماتن. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نمبر 1 2 3، اوپر سے 1 2 3 جو ہیں یہ 3 صیغے یہ ہو گئے. پھر اس کے بعد میں آپ چھوڑ دیجئے 1 2 3 4 5 6 7 8 صیغے چھوڑ دیجئے. اس کے بعد میں آ جائیے واحد مؤنث کریمتن، تسنیہ مؤنث کریمتانی، جمع مؤنث کریماتن. اور اس کے علاوہ جو بھی صیغے ہیں نا وہ سب جو ہے جمع مکسر کے ہیں، یعنی ایک صیغہ آپ کا جمع سالم کا ہے اور باقی صیغے آپ کے جمع مکسر ہیں یعنی تکسیر والے ہیں. ان کو بھی آپ یاد فرما لیجیے. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں. جی کسی اسلامی بھائی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو ارشاد فرمائیں، باقی ہم طریقہ جدیدہ کو اوپن کرتے ہیں. باقی آپ کوشش کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش خود سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل